بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس بایولوجی میں ہم نے جو لاسٹ ٹاپک کیا تھا وہ لائٹ ریئیکشن کا تھا فوٹوسینتھسس میں، یا ضیائی تعامل تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے، یہاں ہمارے پاس اے ٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ کی فارم میں جو ہے وہ ہمارے پاس انرجی آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کا ہے ڈارک ریئیکشن یا لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن، جس کو اردو میں تاریک تعامل یا ضیائی غیر انحصاری تعامل بھی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو ڈارک ریئیکشن ہے اس میں فوٹون کی توانائی جو کہ لائٹ مالیکیولز ہیں ان کی توانائی براہ راست استعمال نہیں ہوتی، ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتی، استعمال ہوتی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کی انرجی جو این اے ڈی پی ایچ ٹو اور اے ٹی پی کے اندر جو ہے محفوظ کی گئی ہوتی ہے، وہ انرجی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو آپ ڈائریکٹ کے الیکٹرک کی جو ہے وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اس کو جو ہے بیٹری کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بیٹری کے اندر جو آپ کی انرجی جو ہے بجلی جو اسٹور ہوئی وہ ڈائریکٹ کے الیکٹرک سے بعد میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کو بیٹری سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ آئی کے الیکٹرک کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ڈارک ریئیکشن ہے وہ اس میں انرجی تو لائٹ کی ہی استعمال ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اس لحاظ سے لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن کہتے ہیں یا ڈارک ریئیکشن کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ عمل بھی جو ہے ضیائی تالیف یعنی فوٹوسینتھسس کے جتنے بھی عمل ہیں وہ دن کے ٹائم ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ عمل بھی دن کے ٹائم ہوتا ہے۔ ڈارک ریئیکشن سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رات کے ٹائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ہے یہ تعامل جو ہے یہ اس کے اسٹروما کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھائلاکائڈ یا گرینم کے اندر نہیں بلکہ اسٹروما کے اندر ہوتا ہے، جو کہ جو کہنا چاہیے نیم مائع لائک کہ مائع جیسا، یا کہنا چاہیے کہ سیمی لیکوڈ ٹائپ جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے کلوروفل کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اے ٹی پی این اے ڈی پی ایچ کی انرجی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پانچویں بات یہ کہ یہ ایک پورا سائیکلک جو ہے ریئیکشن ہے، اس کے اندر پورا ایک سائیکل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ جس جگہ سے یہ شروع ہوتا ہے اس جگہ سے لے کر گھوم کر اس جگہ پر ہی واپس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس سائیکل کی وجہ سے اس کو کیلون بینسن سائیکل کہتے ہیں۔ ایک سائیکل ہے جس کو کیلون اور بینسن نے ایجاد کیا تھا، تو اس لیے وجہ سے اس کو کیلون سائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ C3 سائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ C3 سائیکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان پلانٹس کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر جو ہے جب یہ سائیکل شروع ہوتا ہے تو ابتدا میں جو ہے وہ کاربن کا وہ مالیکیول بنتا ہے جس کے اندر 3 کاربن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جب یہ ریئیکشن شروع ہوتا ہے تو اس میں 4 کاربن بنتے ہیں، تو وہ یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہاں C3 پلانٹس کا یا C3 چکر کا ذکر ہے، C3 سائیکل کا ذکر ہے، لہٰذا ہم اسی کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہاں پر کچھ وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ ضروری ہیں اس ڈارک ریئیکشن کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہوا سے زیادہ تر جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عمل تنفس یعنی ریسپائریشن کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ جانور جو ہیں یا ہم جو ہیں، ہمارے اندر جب عمل تنفس ہوتا ہے تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے بالکل ایکسہیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رہے کہ عمل تنفس جو ہے یہ ریسپریشن جو ہے وہ پودوں میں دن اور رات دونوں ٹائم ہوتا ہے، جبکہ ضیائی تالیف صرف دن کے ٹائم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ دن کے ٹائم جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ عمل تنفس جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ریلیز کرتے ہیں تو اس کو ماحول میں نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کو جو ہے اپنے کہنا چاہیے چونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ضیائی تالیف میں یا فوٹوسینتھسس میں، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک تو ماحول سے، دوسرے خود پودے کے اپنے عمل تنفس سے بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔
اچھا CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے والا ایک خاص گلوکوز یا ایک خاص شوگر چاہیے ہوتا ہے جو 5 کاربن والا ہوتا ہے، یعنی پینٹوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پینٹوز شوگر کہلاتا ہے. یہ خاص شوگر ہے جس کا نام ہے رائبولوز بائی فاسفیٹ، RIBULOSE اور آگے فاسفیٹ، یعنی یہ رائبولوز بائی فاسفیٹ ایک خاص 5 کاربن والا، جبھی اس کو پینٹوز شوگر کہا جاتا ہے، 5 کاربن والا ایک مولیکیول ہے جو کہنا چاہیے CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے، تمام تعاملات کو عمل انگیز کرنے کے لیے خامرے، اس میں انزائمز کی ضرورت ہوگی، وہ انزائمز چاہیے ہوں گے. چوتھے سب سے اہم چیز ATP اور NADPH2 کی جو توانائی ہے ان کے پاس آئی ہے ڈارک ریئیکشن میں، وہ یہاں پر استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پورا ایک لمبا چکر ہے، لمبا ایک سائیکل ہے اور ایک تفصیلی چیز ہے، لیکن چونکہ بک میں اس چیز کو جو ہے اسکپ کر دیا ہے، لہٰذا اس چیز کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے کہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں جب اس کا ٹاپک آئے گا تو وہاں تفصیلی بات ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے اس کے بعد انہوں نے اس ٹاپک کو یہیں روک دیا ہے اور آگے جو ہے لمیٹنگ فیکٹرز جو ہے وہ ذکر کیے ہیں ضیائی تالیف کے اس ڈارک ریئیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈارک ریئیکشن کے لیے کچھ لمیٹنگ فیکٹرز ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جو کہ اس ریئیکشن کے کہنا چاہیے اس ریئیکشن کی رفتار کو یا اس ریئیکشن کے ریٹ کو جو ہے وہ کم یا زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو ہیں 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ اہمیت کی حامل ہیں، جو کہنا چاہیے کہ اس کی ڈارک ریئیکشن جو ہے اس کے ریٹ کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں. ان میں ایک ہے لائٹ انٹینسٹی یعنی روشنی کی شدت. ٹھیک ہے. دوسری ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا ارتکاز، اور تیسرا ہے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر. تو یہاں تینوں چیزوں کا ایک گراف بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں روشنی کی حدت میں اضافے کا یہ گراف ہے ایکس ایکسس پہ، اور وائی ایکسس پہ جو ہے وہ ضیائی تالیف کی شرح ہے، یعنی یہاں جتنا اوپر ہوتا جائے گا اتنا جو ہے فوٹو سائنتھسس بڑھتا جائے گا. تو اگر ہم یہاں غور کریں تو یہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ پوائنٹ زیڈ پہ جو ہے یہاں پر اچھا دوسرے ایک چیز تو یہاں آ گئی جس سے کہنا چاہیے کہ اس کے ریٹ میں یا اس کے تاثر میں اضافہ ہوگا فوٹو سائنتھسس کے، وہ ہے روشنی کی شدت یا آپ اس کو لائٹ انٹینسٹی کہہ دیں. یہاں ٹمپریچر آ رہا ہے اور یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن آ رہی ہے. تو یہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹمپریچر ہم نے 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھا، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن تھی وہ بہت کم تھی، لہٰذا یہ ریٹ جو ہے فوٹو سائنتھسس کا وہ یہاں پر آ کر رک گیا ہے، جو کہ اے پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کچھ بڑھائی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ریٹ مزید بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ ٹمپریچر بڑھایا، ٹھیک ہے، روشنی کی شدت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ٹمپریچر کو بڑھایا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن قریب قریب وہی رکھی، تو اس کی وجہ سے یہاں ٹمپریچر کی وجہ سے جو ہے فوٹو سائنتھسس کا جو ریٹ ہے وہ مزید بڑھ گیا. تو یہ 3 فیکٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو کہنا چاہیے اس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جن کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے فوٹو سینتھسس کا ریٹ جو ہے یا ضیائی تالیف کا جو ریٹ ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے.